دوستو پاکستان میں لوگ غریب نہیں بلکہ فقیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات دلدل سے بھی نیچے دھستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کے عام لوگ منٹوں گھنٹوں اس کے وہ نوحے پٹتے ہیں اور ہر اس لمحے کو وہ یاد کرتے ہیں جس لمحے کے اندر انہوں نے نئے خواب سوچے ہوئے تھے یا پاکستان کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہا تھا۔ دوستو عوام کی حالت وہ اس وقت اور وہ ڈوبتی پٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب وہ اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ اپنے گھر کا کرایہ، جب اپنے گھر کے لیے دال، روٹی، آٹا، چینی، گھی وہ خریدتے ہیں، تب وہ اس مہنگائی کا وہ نوحہ پیٹتے ہیں۔ دوستو عام لوگوں کو جب اپنے پیٹرول کے لیے گاڑی کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، چاہے وہ موٹر بائک ہو، چاہے وہ عام گاڑی ہو، یا پھر وہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کسی پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر یا عام ٹرانسپورٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی سفر کرنا ہوتا ہے، کسی کی غمی خوشی کے اندر جانا ہو، تو تب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس حالات کے اندر کہاں ہم وہ دھسے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ ہمارے حالات وہ کیسے کس جانب وہ اوڑ جا رہے ہیں۔ اور یہی سارے وہ معمولات ہیں جو عام لوگوں کو غربت سے بھی نہیں بلکہ فقیری کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ مشکل حالات، اس کا سامنا وہ ہمارے پاکستانیوں کو ہے، اور اس مشکل کے اندر ہمارے وہ رہنما، ہمارے قائدین اور ہمارے خصوصاً وہ حکمران طبقہ جس کو جو ہر آنے والے دنوں کے اندر ٹیکسز لگا رہے ہیں، جو ہر آنے والے دنوں کے اندر کوئی نئی باتیں کر رہے ہیں، جب ہم ان کی جب ہم دیکھتے ہیں، پیورٹیز دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیاست کھیل رہے ہیں، وہ الیکشن کھیل رہے ہیں، اس وقت وہ اس دل کے اوپر اور بھی چھریاں چلتی ہیں یا پھر اور بھی وہ زخم لگتے ہیں۔ دوستو میں دیکھ رہا ہوں اپنے وزیر اعظم کو کہ وہ کہاں ہیں، ان کے پاس کیا ہے اس وقت دلاسا دینے کے لیے لوگوں کو، کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یا پھر وہ محض وہ کاسمیٹک پروگرام، ترکی کی وہ چاپلوسی، کسی اور دوسرے ممالک کی چاپلوسی، اپنا گینگ وہ کس طرح سے وہ انہوں نے بکھیرا ہوا ہے، اور کوئی الیکشن کے اندر کسی دوسرے کو وہ سوالیہ نشان بنائے ہوئے ہے، اور تو کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کہیں کچھ اور لوگ ہیں تو ان کا کام وہ آج کل آڈیو ویڈیوز کی وہ ریکارڈنگ اور ان کی منظر عام تک وہ اشاعت سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو یہ وہ ساری کہانیاں ہیں، یہ سب کچھ وہ ہوتا رہے، آپ اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں، لیکن میرا مسئلہ یا عام پاکستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ عام پاکستانی کی اندر جانے والی روٹی، پانی، کپڑا، مکان، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ ان کی بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے پاس ایسا فارمولا ہے کہ جس میں آپ کم از کم عام لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ان چیزوں کا تحفظ وہ ہم اس اپنے عمل کے ساتھ وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور اگر کسی کو اس کا تحفظ نہیں مل رہا تو آئیے ہم سے رابطہ کریں، یہ آپ کی حکومت ہے، یہ آپ کے حکمران وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ دوستو یہ وہ سوال ہیں جو سندھ کے بلاول، جو پنجاب کے شہباز شریف اور پاکستان کی مریم نواز شریف سب سے وہ ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو ان طاقتوروں کے طاقتور ہیں ان لوگوں سے بھی وہ اسی طرح کے سوالات ہیں۔ دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی، آج اگر ہمارے ویلاگ پہ اوپر ہیں تو آج کی بڑی اہم سٹوریز ہیں، ان سب سٹوریز کی جانب آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم اور آپ اسی طرح سے ایک کنیکشن میں رہیں۔ آج کی سب سے بڑی سٹوری عدلیہ مریم نواز شریف کے کٹہرے کے اندر، لیکن کس طرح سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ عموماً آپ نے وہ اس سے الٹ کہانی سنی ہوگی، لیکن اب عدلیہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کس طرح سے کٹہرے کے اندر ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان کو عمران خان کو جواب مل گیا ہے، اور وہ جواب وہ صدر کا جواب ہے۔ عمران خان نے وہ ایک درخواست کی تھی کہ سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے اوپر وہ ان کے حلف کے اوپر سے انہوں نے جو ایکسٹرا کام کیے ہیں، اپنا حلف توڑا ہے، وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں باتیں کر کے، ریکارڈنگ کر کے، میری حکومت گرا کے، جس کا انہوں نے تسلیم کیا جو وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تسلیم نہیں کیا، اور پھر وہ صحافیوں کے ویلاگ بھی ان کے چینل سے اٹھ گئے، لیکن صحافی وہ بہرحال کھڑے ہیں ابھی تک تو کہ ہمارے ساتھ یہ وہ باتیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی شاید اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دوستو یہ ہماری سٹوری رہے گی، اور الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صاف جواب دے دیا ہے صدر مملکت کو۔ کیا جواب دیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدر مملکت کے دوسرے خط کا وہ جواب کیا دیا ہے صاف، ہمارے آج کے ویلاگ کے اندر یہ شامل ہوگا۔ اور سب سے اہم سٹوری جو ہماری ہے کہ پاکستان
दिवालिया हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये मैं या आप नहीं समझ रहे, या मेरी आज की तमहीद जो है वो इस मौजू की वो ही नहीं बताती कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग जो है वो गुर्बत की भी लाइन क्रॉस करते हुए फ़कीरी की तरफ जो है वो कैसे जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ आपको पता है कि कितने अहम जो है वो रुकन है इस हुकूमत के, वज़ीर दिफा है, उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो है वो कहा है। लेकिन आइए स्टोरीज को, सबसे पहले तो जो है वो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले शायद कोई इंटरनेशनल स्टेटस तो पाकिस्तान को इस तरह से नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़मीनी हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। जब कोई एक आम बंदा किसी एक दुकान के ऊपर आज कोई चीज़ लेने जाता है, अगले दिन जो है वो उसकी और कीमत, चौथे दिन उसकी और कीमत, धड़क रहा होता है दिल जब वो किसी चीज़ की कीमत पूछ रहा होता है। आम लोगों को किस थोड़े से लम्हे के लिए किसी ग्रोसरी स्टोर के आप पेमेंट टेबल के ऊपर जाके खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, और आप उन लोगों के चेहरों की तरफ जो है वो उनको मॉनिटर करें। एक आम दुकान, एक सब्जी फरोश के सामने जो है वो खड़े होकर 10 मिनट जो है वो देखें कि 10 आने वाले लोग जो है वो क्या उनका इंटरेक्शन होता है उनके साथ। किसी और दुकान के ऊपर जाके खड़े हो जाए, देखें जरा वो लोग जो किसी और अपनी जिंदगी की मुश्किलों के अंदर हैं, उनकी तरफ देखें। आपको सब कुछ जो है वो अयां हो जाएगा, पता हो जाएगा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, और जो बातें मैं अभी आपके साथ आज के वीलॉग के अंदर कर रहा हूं वो कितनी जो है वो दुरुस्त है। शुक्र ये है कि अब ये बातें जो है वो तस्लीम कर ली हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, और ख्वाजा आसिफ साहब खुद ये कहते हैं कि यही वो हालात हैं जिसको जो है वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। लेकिन अगली बात उनकी बड़ी अहम है, और अगली बात उन्होंने ये कही कि इसके जिम्मेदार जो है वो कौन है। वो इसके जिम्मेदार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को ठहराते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट जिनके साथ जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी को ठहराते हैं इस डिफ़ॉल्ट के जिम्मेदार, और फिर आखिर में सियासतदानों को भी जो है वो ठहराते हैं। दोस्तों, लेकिन इनकी तरतीब के अंदर जो है वो सियासतदान तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं, और यकीनन जो है वो पावर्स ओरिएंटेड जो है वो लोग हैं जिनके कलमों से फैसले जो है वो लिखे गए हैं, जिनके कहने से जो है वो फैसले आते हैं, जिनका एक सोच जो है वो एक नया कल देती है, और एक जिद जो है वो उजाड़ के रख देती है, कब्रिस्तान बना देती है चीज़ों को। सो दोस्तों, ये उन लोगों की तरफ जो है वो इशारा किया है। ये एक ख्वाजा आसिफ जो है वो कुछ लोगों से जो है वो खिताब कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उसी के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, क्योंकि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो उसके ऊपर समझौता किया गया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई फील लाइक नो मैटर कि कोई बात कौन कर रहा है, बात यह है कि बात हो क्या रही है। और वेरी करेक्टली सेड दैट कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के ऊपर समझौता किया। आइन कानून क्या है कि दो किसी और के लिए, कोई किसी और के, तो नहीं, कानून को तोड़े, मसला कोई मसला नहीं है। टेलीफोन पे किसी को कहें कि जी ये फैसला कर दो, और वो कहे कि अच्छा जी मैं आपको फैसला कर दूंगा, या उसी तरह का बना दे। जिसका दिल चाहे उसकी जो है वो पगड़ी उतार दें, जिसको ब्लैकमेल करना है वीडियो ऑडियो दिखा दें, अपनी मर्जी से होदा। जब दिल करे आपका हुकूमत जो है वो उसके नीचे से पूरा कालीन खींचे, अगला बंदा ले आए, अगला बंदा मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो कुछ और। ये कहानियां जो है वो पाकिस्तान की हैं। और फिर सबसे बड़ी वो किताब जो एक मुकद्दम किताब है, यानी वो आइन की किताब जो है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी मुकद्दम है, यानी सबसे ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर और कोई नहीं, कोई सदर नहीं, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई अदालत नहीं, सबसे ऊपर आइन। और उसका जो है वो हाल पाकिस्तान में जो हुआ है, ये जो है वो इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जो है वो उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जी 1.5 साल पहले जो है वो दहशतगर्दों को लेके लाया गया, इसी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है। लेकिन इसका जवाब के अंदर शीरी मज़ारी ने भी आज एक बात कही है, वो ख्वाजा आसिफ का जवाब भी हो सकता है और एक अगली लाइन भी। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जनरल बाजवा जो है वो कॉलम टीटीपी को के खानदानों को दोबारा जो है वो पाकिस्तान में आबाद करना चाहते हैं। दोबारा इट इज़ अ डिबेट एंड अ क्वेश्चन लाइक टू आस्क पीपल। और इसी लम्हे के ऊपर हम उन तमाम शोहदा को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं जो कराची के अंदर जिनके ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ और उन्होंने जाम शहादत नोश किया, रेंजर्स के लोगों को जिन्होंने अपनी शहादत नोश की। उसी तरह से जो है वो दूसरे लोग, पुलिस के लोग जो हैं वो जिन लोगों ने भी जो है वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जो है वो शहादत नोश की, उनको हम सलाम पेश करते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन को एक अगली हमारी स्टोरी जो है, इलेक्शन कमीशन ने साफ जवाब दे दिया जी, इलेक्शन कमिश्नर ने, और उन्होंने सदर साहब को ये बताया है कि आपने जो हमें कुछ कहा है
ایک اچھا میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ ایک خط پہلے لکھا تھا صدر صاحب نے، ایک خط لکھا اور خط لکھ کے صدر صاحب نے یہ بابر کرایا کہ آئیے آپ 20 تاریخ کو میرے پاس 20 فروری کو مشاورت کریں اور مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی تاریخ جو ہے وہ دیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدر نے تاریخ دینی ہے، صدر یہ کہنا چاہتے ہیں اس خط کے اندر. اور انہوں نے اس خط کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ اپنا یا کہیں کہ اس کے اندر جو ایڈریس کیا ہوا تھا وہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا. صدر نے کہا کہ گزشتہ خط میں بھی جو ہے وہ مشاورت میں نے گزشتہ خط جو ہے وہ کہا اور اس کا مجھے جواب کا انتظار رہا ہے بڑا بے چینی سے، لیکن آپ نے میرے اس کا جواب نہیں دیا تو میں نے اگلا جو ہے وہ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مدعو کیا ہے ان کو خط کے جواب کے لیے. اب ای سی پی نے اس کا جواب کیا دیا ہے، صاف جواب جو ہے وہ کیا دیا ہے. ای سی پی نے کہا کہ جو آپ کا رویہ ہے وہ ای سی پی کو پہلے تو یہ صدر نے کہا تھا کہ آپ کا رویہ افسوسناک ہے الیکشن کے حوالے سے اور مجھے مایوسی ہوئی ہے آپ کے رویے کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ پہلے جو خط دیا تھا اس کا جواب نہیں دیا، دوسرے نمبر پہ اب یہ جو بات کی ہے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اب عدالتی بھی احکامات کچھ سامنے ہیں، یعنی جس طرح سے عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کی طرف جائیں. تو اصل میں صدر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈیٹ دیں اور صدر یہی کہنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اسی حوالے سے مشاورت کہا. تو اب یہ مشاورت کا جواب جو ہے وہ انہوں نے کیا دیا ہے. ای سی پی نے کہا، ای سی پی کمشنر جو ہے وہ کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ کہ الفاظ کا آپ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے ہمارے بارے میں. آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ سب سے اوپر ہے اور آپ جو ہے وہ ایک آئینی بڑا عہدہ رکھتے ہیں اور آپ کو باعث نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ میں. یہاں پہ انہوں نے ایک طنز کا تیر جو ہے وہ لگایا ہے اور وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی ٹلڈ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ آپ نہیں دے سکتے. اگر قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہوئی ہو تو آپ ضرور تاریخ دیں، اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئی ہو تو اس کا جو ہے وہ تاریخ دینی ہے گورنر نے، میں الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دینی. اب یہی وہ آئینی سوال جو ہے وہ موجود ہوا ہے اور جسی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمشنر بھی کھڑے ہیں اور ای سی پی بھی جو ہے وہ کھڑا ہے کہ اس کا جواب دینا. تو یہ بڑی زبردست جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دو خواتین کبھی اکٹھی کہیں پہ ایک گھر میں رہ رہی ہوں جیسے سوتنے لڑتی ہیں، تو اسی طرح کی کوئی جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی. مطلب ایک لائٹ اینڈ نوک میں جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں. عمران خان کا بھی جواب دیا ہے صدر نے. صدر نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جو یہ کہا تھا صدر کہ آرمی چیف کو کہا تھا کہ سابقہ آرمی چیف نے جو ہے وہ اپنا توڑا ہے جی حلف توڑا ہے. یعنی انہوں نے جب خود مان لیا کہ میں ریکارڈنگ کرتا رہا ہوں یا میں نے ریکارڈنگ کی ہے یا میں نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جو پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ گرائی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ مانتے ہیں نہیں مانتے وہ، یعنی انہوں نے تو اپنا ڈینائی کیا ہے کم از کم حکومت گرانے کے حوالے سے جو جس کے حوالے سے. لیکن بہرحال صحافی کھڑے ہیں اسی بات کے اوپر کہ جی واقعی انہوں نے یہ کہا ہے. اب اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. بہت بڑی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جس طرح سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی ریکارڈنگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ سب کی تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو پھر یہ بھی تحقیقات ہونا چاہیے، ایک ریکارڈنگ آڈیو ویڈیو کمیشن ہی بن جائے پورے پاکستان کے اندر، ایک دفعہ پوری تاریخ کو جو ہے وہ چھنی کر دیں. تو اس کے اوپر انہوں نے صدر نے یہ کہا ہے کہ میں آئینی طور کے اوپر یہ کر نہیں سکتا ہوں یا آئین کے اندر کوئی ایسی اصلاح موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں جو ہے وہ ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کرواؤں. صرف مشاورت جو ہو سکتی ہے اور جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کوئی تحقیقات جو ہے وہ نہیں کروا سکتا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ سٹوری جی عدلیہ کس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کے کٹہرے کے اندر آ گئی ہیں. انہوں نے بڑے ہی سخت الفاظ کے اندر، میں پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید میں اپنا ٹائٹل دوں کہ دھمکی دی ہے، پھر میں نے کہا شاید تھوڑا زیادہ ہارڈ ورڈ ہو جائے گا، تو چلیے ہم اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو گول مول کر لیتے ہیں. لیکن آپ خود جو ہے وہ جان لیجئے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کیا ہے. عدلیہ کو کیا کہہ رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ؟ عدلیہ کو باور کرانا چاہتی ہوں کہ جن کرداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کا خود احتساب کرنا ہوگا، ان کا خود احتساب کرنا ہوگا. اچھا، اب سوچا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان سے احتساب کی درخواست کرتے ہیں، کا احتساب کریں، ان کا احتساب کرنا ہوگا. مطلب یہ سیگا جو ہے وہ ذرا اردو دان جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور انہوں نے کہا گریٹ گیم نہیں رہی، سب کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آ گئے. مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں عدلیہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، احتساب سے ادارے کمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں. تو سوال تو اٹھتا ہے کہ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. احتساب سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور احتساب اگر بڑے لوگوں کا ہو تو تب بھی جو ہے وہ ملک بہتر جانب جو ہے وہ چلتے ہیں. دوستو، عمران کے ساتھ جو ہے وہ مقافات عمل ہے. somewhere it is right.
महंगाई पर गुफ्तगू, महंगाई पर जो है वो लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो मरियम नवाज शरीफ कहती हैं अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते रहेंगे। सो दोस्तों, दिस इज ऑल द क्रिटिकल स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल जी, स्टेज इज ऑल सेट। मरियम नवाज जो है वो ये समझिए टीजर है, आने वाले दिनों के अंदर वो सही तेज और सख्त तरीन जो है वो लैंग्वेज के अंदर और चीज़ों के अंदर जो है वो आगे जाएंगी। अदलिया जो है वो मरियम नवाज शरीफ के कटहरे में ही नहीं खड़ी रहेंगी, बल्कि इस कटहरे के सामने उनको खड़े करके बहुत सारे आर्गूमेंट भी करने वाली हैं। हमारे आने वाले वीलॉग तक हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी, पाकिस्तान जिंदाबाद।